إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو رمضان جیسا برکت والا اور رحمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں کی جانے والی ہر طرح کی نیکیوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور ریان دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ عربی میں جو رمضان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی سخت تپش، الارض الرمضاء، ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو سورج کی تمازت اور سورج کی تپش کی وجہ سے بالکل وہ زمین انگارہ بنی ہوئی ہو۔ روزے سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انتہائی درجے والی تپش لوہے کو پگھلا کر کے اس کے اندر سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، سونے یا چاندی کو جب حرارت پر رکھا جاتا ہے تو کھرا سونا کیا ہے، کھوٹا سونا کیا ہے، یہ تپش الگ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، تپش میں بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کے گناہوں کو دھو کر کے انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے، جس طرح سے تپش لوہے کو پگھلا کر کے اس کے اندر کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ریان۔ ریان کا مطلب ہوتا ہے، رویہ سے مشتق ہے ریان، سیراب ہونا۔ پیاس لگے تو پانی پی کر کے سیراب ہو جانا، پیاس کو بجھانا۔ دنیا میں ایک مسلمان تپش کو برداشت کرتا ہے روزہ رکھ کر کے، گرمی کو برداشت کرتا ہے روزہ رکھ کر کے، پیاس کو برداشت کرتا ہے روزہ رکھ کر کے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو دے رہا ہے وہ ریان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیراب ہونا۔ اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، یا تو ریان جو دروازے ہوں گے ان دروازوں کے ارد گرد بہت زیادہ جنت کی نہریں ہوں گی جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث وعن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يقولون يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد غيره. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم. روزے دار کے علاوہ کسی اور کا داخلہ اس دروازے سے نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پکارا جائے گا این الصائمون. کہاں ہے دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے؟ کہاں ہے دنیا کے اندر بھوک و پیاس برداشت کرنے والے؟ کہاں ہے دنیا کے اندر حلال کھانا موجود تھا، حلال پانی موجود تھا، پھر بھی رب کی رضا کی خاطر بھوک کو برداشت کرنے والے، پیاس کو برداشت کرنے والے پکارا جائے گا، آواز لگائی جائے گی. فیقومون. دنیا کے اندر شریعت کے مطابق روزہ رکھنے والے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. کہا جائے گا آپ سب کے لیے ریان کا دروازہ خاص ہے، اس میں سے داخل ہو جاؤ. تو روزے کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں ان میں سے ایک اہم فضیلت ہے کہ جنت میں خاص دروازہ ہے. اس دروازہ سے صرف اور صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے مزید فرمایا. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس کہ لوگوں جب آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے تو یہ 5 وقت کی نمازیں اس کے اندر سے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. والجمعۃ الی الجمعہ. جمعہ سے لے کر کے آئندہ جمعہ کا جب اہتمام کرتا ہے تو اس بیچ میں ہونے والے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے. ورمضان الی رمضان. رمضان سے لے کر کے آئندہ رمضان تک کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، فرض روزے کا اہتمام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درمیان سال بھر میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کا شکار نہ ہو. ایک عام اصول کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کا شرط، توبہ کرنا شرط ہے. اس لیے گناہ کبیرہ کے علاوہ صغائر جو گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، آدمی 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے خود بخود توبہ کیے بغیر گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے. آدمی جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. آدمی رمضان کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ کو یوں ہی مٹا دیتا ہے. اسی لیے حدیث کہتی ہے جب گناہ کبیرہ سے وہ شخص بچتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر روزے کے فائدے کیا ہیں ایک حدیث کے اندر کئی فائدے کو گنواتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بالصوم. رواه البخاری فی کتاب الصوم. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے تعلق سے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام. آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور دیگر نیکیاں کرتا ہے، دیگر اعمال کو بجا لاتا ہے. حدیث کہتی ہے
کہ آدمی جو عمل کرتا ہے عمل کا ثواب متعین ہے، عمل کی نیکی، عمل کی مقدار متعین ہے کہ آدمی فلاں عمل کرے گا تو اتنا ثواب ملے گا، الا الصیام۔ مسلم شریف کے حوالے سے کل عمل ابن آدم یضاعف، رمضان میں آدمی کے اعمال کی نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے۔ الحسنہ عشر امثالھا الی 700 ضعف، آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو 7 نیکیوں کے برابر 7 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نیکی کیجئے 700 نیکیاں پائیے۔ حدیث کہتی ہے کل عمل ابن آدم الا الصیام، آدمی رمضان کے مہینے میں عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نیکیوں کی مقدار کو متعین کر دیا ہے کہ ایک کرو 7 پاؤ یا پھر 700 نیکیاں پاؤ، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ روزے کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے کہ کتنی نیکی ملے گی، الا الصیام، روزے کی نیکیاں، روزہ رکھنے سے بندہ کتنا ثواب پائے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ کس قدر نیکیوں سے مالا مال ہوگا، اس کی مقدار نہ کسی پیر کو پتا ہے، نہ کسی مرشد کو پتا ہے، نہ کسی ولی کو پتا ہے، نہ کسی نبی کو پتا ہے، نہ کسی فرشتے کو پتا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، بدلہ کتنا دوں گا کسی کو پتا نہیں، سوائے رب کو پتا ہے۔ دیگر نیکیوں کا بدلہ 7، ایک نیکی کیجئے 7 پائیے یا پھر 700 تک نیکیاں پائیے، لیکن روزہ نہیں، میں دوں گا، کتنا دوں گا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رب فرما رہا ہے جو فرماتا ہے کہ قیامت کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انس و جن ایک پہاڑ پر جمع ہو جائے اور سب اپنی اپنی مجبوریاں پیش کرتا رہے، سب کی مجبوریوں کو میں دور کر دوں، سب کی پریشانیوں کو میں دور کر دوں، سارا کام کرنے کے بعد، سب کو مالا مال کرنے کے بعد میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، صرف اس قدر کہ جس قدر آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبوتا ہے اور اٹھا لیتا ہے، سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے اٹھانے کی وجہ سے سمندر میں کتنا پانی کم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو دینے کے بعد میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، روزے کا ثواب کتنا دوں گا وہ صرف میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سامنے حلال کھانا موجود ہے، کھاتا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیتا نہیں ہے، پیاس لگی ہے، بند کمرہ ہے، دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، سامنے کھانا موجود ہے، پکوان موجود ہے، پانی موجود ہے، چلتے چلتے ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ رمضان یہ پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کے لیے پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے دور ہونے کے لیے پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ حلال کھانا نہ کھاؤ، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال پانی نہ پیو۔ لہذا مسلمان کو رمضان کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جس رب کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان میں دن میں حلال کھانا نہیں کھاتے ہو، حلال پانی نہیں پیتے ہو، یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد جو مہینہ اور 11 مہینے آئیں گے اس میں بھی حرام کھانا نہیں کھائیں گے، حرام پانی نہیں پئیں گے۔ یہ سبق ملتا ہے رمضان کے اس مہینے سے کہ جس رب کو مانتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھوکا رہتے ہو، رمضان کے علاوہ کے مہینے میں حلال کھانے کے لیے اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہ جائیں گے، حرام لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ تو کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، میں روزے سے ہوں، روزہ ڈھال ہے گناہ سے بچنے کا۔ آدمی برائی کرنا چاہتا ہے، میں روزے سے ہوں، روزہ ڈھال ہے برائی سے بچنے کا۔ اور مسلمانوں، اگر رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم نے گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، گناہ کو نہیں چھوڑا تو کب چھوڑیں گے؟ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہماری نمازیں قضا ہوتی رہی،
تو پھر کب ہماری نمازیں ادا ہوں گی؟ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم سحری کھا کر کے سو جائیں گے تو پھر کب ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے وقت کو گزاریں گے تو پھر ان خرافات سے دور ہونے کے لیے کون سے مہینے کا ہم انتظار کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں گانے بجانے کے ہم عادی ہیں، گانے سننے کے ہم عادی ہی رہیں گے، تو پھر ہم کون سے مہینے کا استقبال کریں گے جس میں ان سب چیزوں کو ہم چھوڑیں گے؟ رمضان کے مہینے میں ہم وقت کو برباد کریں گے، رمضان کے مہینے میں ہم بدعت و خرافات کے شکار ہوں گے، تو پھر کون سا مہینہ ہوگا جس میں متبع سنت ہو کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ اللہ کے احکام کی تکمیل ہے لوگوں، کہنے والوں نے کہا تھا کہ اللہ کے احکام کی تکمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، بھوکا رہنا رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد ایک مہینہ آدمی گناہوں سے دور رہے اور نیکیاں کرنے کی پریکٹس کرے تاکہ یہ پریکٹس زندگی بھر اس کی زندگی میں باقی رہے، یہ مقصد ہے۔ والصیام جنۃ، اس کے بعد سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں کا کوئی حالت روزے میں ہو گالی گلوچ نہ کرے اور شور و ہنگامہ نہ کرے۔ آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاس کی شدت میں رہتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، آدمی چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سامنے والے سے مخاطب ہونے کے لیے بسا اوقات اس قدر مزاج بن جاتا ہے کہ آدمی کو ڈانٹ دے، آدمی کو گالی دے دیں، آدمی کو برا بھلا کہہ دیں۔ لہذا غصہ آنے والے کو بھی یہاں صبر کا امتحان ہے، غصہ دلانے والے کو بھی یہاں صبر کا امتحان ہے کہ جب تم میں کیا کوئی حالت روزہ میں ہو، مکمل اپنے نفس پر کنٹرول ہو، گالی کسی کو نہ دے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اور اگر کوئی استعمال کر بھی لے، سننے والے کو یہ پیغام حدیث دے رہی ہے کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی اگر گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، یا پھر لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، دوسرا شخص گالی کا بدلہ گالی نہ دے، لڑائی کا بدلہ لڑائی نہ دے، کیا کرے؟ یہ کہے کہ انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اتنا کہہ کر کیوں نکل جائے؟ انی امرؤ صائم۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھا کر کے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے، دوسرا جب اس کے منہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے جو دوسرے کو سونگھنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، وہ ناپسند کرتا ہے اس بو کو، لیکن روزہ کی وجہ سے بھوک اور پیاس رب کی رضا کی خاطر برداشت کرنے کی وجہ سے یہ جو بو نکلتی ہے، انسانوں کو تو وہ بو لگتی ہے، رب کے نزدیک کیا ہے؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے وہ بو۔ کیوں؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کے لیے کہا، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اور اس بو کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ مشک جو خوشبوؤں میں سے ایک بہترین خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب روزہ رکھتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ پروردگارا ایک روزے کو میں نے مکمل کر لیا، بسم اللہ کا کہ افطاری کرتا ہے، افطاری کرنے کے بعد جب پانی پی لیتا ہے، کچھ چیزوں کو کھا لیتا ہے تو کیا کھاتا ہے؟ ذهب الدم، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں بھیگ گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، جو دن بھر ہم نے روزہ رکھا ہے انشاءاللہ اجر ہمیں ضرور ملے گا، خوشی ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسری خوشی جب بندہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو جو مقام دے رکھا ہے اس کی وجہ سے روزے دار کو خوشی ہوگی۔
لہذا رمضان کے مہینے کا استقبال شریعت کے مطابق کیجیے. رمضان کا ہر لمحہ اور رمضان کا گزرنے والا ایک ایک دن ہمارا شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انتظام کیا ہے عبادت کرنے کے لیے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليله. رواه الترمذي في ابواب الصوم. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صفدت الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. وہ مردت الجن، اور سرکش قسم کے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے. کیوں؟ رمضان میں شیطان پریشان نہ کرے، رمضان میں شیطان روزے دار کے روزے کو ڈسٹرب نہ کرے. اب صرف معاملہ رہتا ہے نفس کا کہ نفس کو آدمی جس قدر کنٹرول کر لیتا ہے اسی قدر وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکش قسم کے جنات قید کر دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے. جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. وینادی مناد، ہر رمضان، روزانہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو روزے داروں سے خطاب کرتے ہیں، جو روزے داروں کو پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، اے جنت کو چاہنے والے، اے میدان محشر میں کامیاب ہونے کو امید رکھنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہونے کی امید رکھنے والے، اے جہنم سے بچنے کی فکر لے کر کے زندگی گزارنے والے، اقبل، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آگے بڑھیے نیکیاں کرنے کے لیے، آگے بڑھیے ثواب کمانے کے لیے، آگے بڑھیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھیے جہنم سے دور ہونے کے لیے، آگے بڑھیے قبر کی تنہائی میں سامان پیدا کرنے کے لیے، آگے بڑھیے میدان محشر میں کامیاب ہونے کے لیے. یا باغی الخیر اقبل، خاص انتظام اللہ رب العالمین کی جانب سے. فرشتہ ہر روزے دار سے کہتا ہے اے بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے چاہیے کہ 5 چیزوں پر فوکس ہمارا سب سے زیادہ رہے. انشاءاللہ ہمارے روزے قبول ہوں گے. انشاءاللہ رمضان المبارک کی نیکیوں سے حتی المقدور ہم فائدہ اٹھائیں گے. 5 چیزوں اور 5 چیزوں کا تعلق رمضان سے بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی گہرا ہے. 5 چیزوں پر فوکس رہے رمضان میں، خاص کر کے قرآن کی تلاوت. پہلی چیز، رمضان سے قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن کی تلاوت پر ہمارا وقت گزرے، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، ٹھہر کر کے پڑھیں، معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو پڑھ سکتے ہو جو سمجھ سکتے ہو. افسوس ایک رات میں 6 پارے پڑھے جاتے ہیں. قرآن کے ساتھ اس مہینے میں سب سے زیادہ حافظوں کی جانب سے مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن کا. 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں، ایک رات میں 6 پارے پڑھے جاتے ہیں. جبکہ اگر 6 پارے پڑھ رہے ہیں کم سے کم کتنا وقت لگنا چاہیے؟ کم سے کم 6 گھنٹے لگنے چاہیے. اظہار کا خیال کرتے ہوئے، اخفا کا خیال کرتے ہوئے، ادغام کا خیال کرتے ہوئے، اخلاف کا خیال کرتے ہوئے، ان جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ایک حافظ کو 6 پارہ پڑھنے میں 6 گھنٹے لگنا چاہیے. لہذا قرآن کا جنازہ یہ وہ لوگ نکال رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 20 رکعت پڑھتے ہیں اور ان 20 رکعتوں میں قرآن کا جنازہ نکالتے ہیں. ایک رکعت میں 6 پارہ پڑھتے ہیں. اللہ سمجھ دے ایسی قوم کو. قرآن کی تلاوت قرآن کے احکام کے مطابق کیجیے.
ہم پر اس مہینے میں فوکس قرآن پر رہے. دوسری چیز جس پر فوکس جس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، دعا کا رشتہ بہت ہی گہرا ہے رمضان سے. لمحہ دعاؤں میں گزرے، خالی اوقات دعاؤں میں گزرے، چل پھر رہے ہیں دعاؤں میں گزرے، بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا وقت دعاؤں میں گزرے، ہاتھ اٹھا کر کے مانگے ہمارا وقت دعاؤں میں گزرے. رمضان کا لمحہ دعاؤں میں گزرے. سو کر کے یوں ہی ایک مکمل مسجد میں آئے اور مکمل سو کر کے یہاں سے نہ جائیں. دعا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کو سمجھیں، تھک جائیں، اوب جائیں، کچھ دیر سستا لیں، اس کے بعد سے پھر جو اذکار جو پڑھنا مصنون ہے ان اذکار کو اپنائیں اور قرآن رمضان کے لمحے کا اہتمام کریں. کہتا نہ ہو کہ رمضان ہم سے چلا جائے اور مغفرت ہماری نہ ہو پائے. لہذا ان تمام غلط باتوں سے آپ سب کو متنبہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا روزہ صحیح گزرے. دروس کے اندر یا پھر خطبے کے اندر غلط کاموں اور غلط اعمال سے اس لیے روکا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے. مقصد بتانے والے کا یہ صرف اتنا ہے، آپ رمضان کی رحمتوں سے بھرپور مالا مال ہو، آپ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو، آپ رمضان کی وسعتوں سے مالا مال ہو، اور رمضان کا لمحہ آپ کے لیے مغفرت کا سبب بنے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. لہذا دوسری چیز دعا. تیسری چیز قیام اللیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے تراویح کو خاص کر کے جوڑا ہے کہ جو تراویح کا اہتمام کرے گا اس کے اگلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس پر ہمارا فوکس رہے. اور یاد رکھیے گا، جب بھی ہم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے ہوں، یہ رہے کہ قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ مزاج ہے رمضان کے مہینے میں. حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن 50,000 سال تک میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے. گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا، رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. جب بھی ہم قیام کریں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، انشاءاللہ یہ قیام ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. اس وقت جب ہم کھڑے ہو کر کے رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگارا تیرے حکم کے مطابق آج ہم کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کر رہے ہیں. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیرے نبی نے کہا ہے کہ میدان محشر میں 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہے. وہاں کا کھڑا رہنا کیسا ہوگا؟ پروردگارا ہمارا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے ہونے کو قبول فرما کر کے 50,000 سال تک جہاں کھڑا رہنا ہے، اس دن کے کھڑا ہونے میں تو ہمیں آسانی پیدا فرما. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر احساس اور یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ ہوگا قرآن پڑھنے کا، ہمارے اندر جذبہ ہوگا قیام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا. چوتھی چیز جس پر ہماری نظر رمضان میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، شب قدر کی تلاش کے لیے 5 راتوں میں جاگنا. بہت ہی اہم معاملہ ہے. 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 5ویں چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات و خیرات میں بہت زیادہ دلچسپی لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کے مانند رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا کرتے تھے. لہذا افطاری کروانے کی صورت میں، سحری کروانے کی صورت میں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑا پہنانے کی صورت میں، کھانا کھلانے کی صورت میں، جو بھی صورتیں ہو رمضان کے مہینے میں اللہ نے دیا ہے تو صدقہ کریں. لہذا رمضان کے مہینے میں 5 چیزوں پر ہماری خاص نظر ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے نیکیوں سے مالا مال فرمائے گا. تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے آگے آ، اے بھلائی کو چاہنے والے آگے آ. و یا باغی الشر، اے برائی کو چاہنے والے اقصر، برائی کرنا چھوڑ دیا. اب برائی کرنا چھوڑ دیے. برائی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بدمعاشی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ خلاف شرع کام کرنے کا مہینہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اے برائی کرنے والے اکثر برائی کرنا چھوڑ دے، بے حیائی کرنا چھوڑ دے. شریعت کے مطابق عمل کرنے والا اور عمل کر کے بقیہ زندگی گزارنے والا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس مہینے کو بھلائی کرنے کے لیے اپنائیے، برائی سے روکنے کے لیے اپنائیے.
آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رات میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ یہ عام معاملہ نہیں ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دن بھر کی نیکیوں کو، تقویٰ کو، خلوص کو قبول کر کے رات میں ان کی گردنوں کو جو رمضان سے پہلے جہنم والے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھسم کر کے نیکیاں بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کون سی جہنم؟ کیسی جہنم؟ ٹھہر کر کے ایک حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معاشهم فكيف بمن تكون طعامه رواه احمد في مسند۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ حدیث کہتی ہے کہ ہر رات بندوں کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کون سے جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزاد فرماتا ہے؟ اس کی ایک جھلک لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، جہنم میں ایک کھانا جنہیں زقوم کہا جاتا ہے، جو کانٹے دار کھانا ہوگا، جو زہریلا کھانا ہوگا، وہ زہریلا کھانا اتنا خطرناک ہوگا کہ حدیث رسول کہتی ہے لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، وہ کھانا جو جہنمی کھائیں گے اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، ایک قطرہ، پورا کھانا نہیں، پورا زقوم کا پورا پھل نہیں، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے لافسدت علی اہل الدنیا معاشهم، تو قیامت تک زمین کے اوپر کھانے کے لائق کوئی اناج نہیں ہوگا، اس قدر پورا کھانا، پورا اناج زہریلا ہو جائے گا۔ اس جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہر رات آزاد فرماتا ہے۔ لافسدت علی اہل الدنیا معاشهم، قیامت تک دنیا میں کوئی بھی چیز کھانے کے لائق نہیں رہے گی، ساری چیزیں زہر بن جائے گی۔ حدیث رسول پیش کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوچ دے رہے ہیں جینے والوں کے لیے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے، فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، کہ لوگوں ایک قطرے کا یہ حال ہے جہنم میں جس کا کھانا ہی نہیں ہوگا، اس جہنمی کا کیا حال ہوگا، اس جہنمی کا کیا انداز ہوگا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، لہذا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہذا کوشش روزانہ ہماری یہی ہونی چاہیے، ہمارے دن کا جب بھی دن کی شروعات ہو اس احساس کے ساتھ شروعات ہو، ایک شعور کے ساتھ شروعات ہو کہ انشاءاللہ آج کے روزے کی حفاظت ہم اس انداز سے کریں گے کہ رات میں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما کر کے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ شعور ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اسی کا نام روزہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اور یہ احساس ہو مکمل طریقے سے کہ انشاءاللہ رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ رمضان کے روزے کی یہ فضیلت ہے، دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزے کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروردگارا ہمیں رمضان کے مکمل روزے صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا رمضان کے روزے کو رکھنے کے لیے دن کو ہمارے لیے سازگار بنا دے، ہمارے لیے مناسب بنا دے۔ پروردگارا ہم روزہ رکھتے ہیں، مقصد تجھے راضی کرنا ہے، پروردگارا تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم حلال کھانا حلال پانی رہتے ہوئے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، مقصد تجھے راضی کرنا ہے، جنت پانا ہے۔ پروردگارا تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارا رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بکثرت ہم کرتے ہیں، پروردگارا ہم جو کر رہے ہیں ہماری تلاوت کرنے کی وجہ سے تو ہمیں نیکیوں سے مالا مال فرما دے۔
پروردگارہ رمضان کے مہینے میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیائی مصیبتوں سے بچا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا۔ پروردگارہ رمضان کے مہینے میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں یا پھر فرداً اہتمام جو کرتے ہوں پروردگارہ ہمارے کھڑے ہونے کو تو قبول فرما، ہمارے تیرے سامنے رکوع کرنے کو تو قبول فرما، قیام کرنے کو تو قبول فرما، قرآن سننے کو تو قبول فرما، قرآن پڑھنے کو تو قبول فرما، اور میدان محشر کے دن کھڑے ہونے کی دن سے وہاں کھڑے ہونے کے دن تو ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے آسانی فرما اور جنت جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگارہ رمضان کے اور جو جتنے دن بچے ہوئے ہیں پروردگارہ ان تمام دنوں کا استقبال ہمیں مکمل ایمانی جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، دعا میں، اذکار میں، صدقات و خیرات کرنے میں اور سستے لو لگانے میں بقیہ دنوں کا استقبال کرنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ رمضان کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر رہے ہیں پروردگارہ تو انہیں رمضان کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں بدعت و خرافات کے شکار ہیں پروردگارہ تو انہیں متبع سنت بنا دے۔ پروردگارہ تو ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں پروردگارہ تو ان کا قرض ادا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔